بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 92 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مشترکہ زمین، دکان اور دار اگر یہ موجود ہوں تو ان کی تقسیم کیسے ہوگی۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَإِنْ كَانَتْ دَارًا وَزَيْعَةً أَوْ دَارًا وَحَانُوتًا يُقْسَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ قال رضي الله عنه جعل الدار والحانوت جنسين وكذا ذكر الخصاف رحمه الله وقال في إجارات الأصل إن إجارة منافع الدار بالحانوت لا تجوز، وهذا يدل على أنهما جنس واحد، فيجعل في المسألة روايتان، أو تبنى حرمة الربا هنالك على شبهة المجانسة۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر گھر اور زمین، او دارن و حانوتن یا گھر اور دکان ہو تو ان میں سے ہر ایک کو علیحدہ تقسیم کیا جائے گا، لاختلاف الجنس، جنس کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ قال صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جعل الدار والحانوت جنسین، کہ امام قدوری رحمہ اللہ نے دار اور حانوت، گھر اور دکان کو دو جنس قرار دیا ہے۔ اسی طرح اسی بات کو امام خصاف رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ وقال، اور امام محمد رحمہ اللہ نے مبسوط کے کتاب الاجارہ میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ ان اجارت منافع الدار، کہ دکان کے بدلے منافع دار کا اجارہ درست نہیں۔ وہذا یدل، یہ بات دکان اور دار کے جنس واحد ہونے پر دلالت کر رہی ہے، لہذا اس مسئلہ میں دو روایتیں قرار دی جائیں گی۔ او تبنا حرمت الربا، یا یہ کہ ربا کی حرمت مجانست کے شبہ پر مبنی ہوگی۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ خلاصہ کے طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے آج کے سبق میں دو صورتیں ابتداءً بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر کسی ایک صورت میں دار یعنی بڑا گھر جو حویلی نما ہوتا ہے وہ ہو، وزیعتاً اور ایک طرف زمین ہو، جائیداد ہو، تو ان دونوں کی تقسیم کیسے ہوگی؟ یا دوسری صورت میں او داراً وحانوتاً، کہ ایک طرف تو دار ہو، وحانوتاً اور دوسری طرف اسی کے قریب ایک بڑی دکان ہو، ڈپارٹمنٹل سٹور ہو، تو ان کی تقسیم کیسے ہوگی؟ مثلا دو حصے دار ہیں، احمد اور حامد، تو کیا ایسا کریں گے کہ جو دار ہے وہ احمد کو دے دیا جائے اور جو زیعہ ہے یہ حماد کو دے دی جائے، یا یہاں دوسری صورت میں دار احمد کو دے دیا جائے، حانوت اور دکان سٹور وہ حماد کو دے دیا جائے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یقسم کل واحد منہما علی حدۃ، ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ تقسیم کیا جائے گا۔ دار اور زیعہ یا دار اور حانوت، جب ان کے اندر تقابل ہوگا تو ان میں سے ہر ایک میں ہر ایک کا حصہ ہوگا۔ جیسے دیکھیں یہ دو صورتیں ہیں، یہاں اس دکان کو گھر کے مقابلے میں لایا گیا ہے کہ ایک گھر ہے اور ایک طرف دکان ہے، تو اب ان کی تقسیم احمد اور حماد کے درمیان کرنی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ احمد کو یہ دکان دے دیں اور حماد کو یہ والا مکان دے دیا جائے، یہ دار دے دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فریقین کو، شرکا کو، احمد اور حماد دونوں کو یہاں بھی حصہ ملے گا، اسی طرح احمد اور حماد کو یہاں بھی حصہ ملے گا۔ یا دوسری صورت کہ ایک طرف زیعہ زمین ہو اور دوسری طرف گھر ہو، یعنی ایک طرف کھلا پلاٹ ہے جہاں کچھ بنا ہوا نہیں ہے اور دوسری طرف تعمیر ہے، تو یہاں بھی اس طرف بھی دونوں کو حصہ ملے گا، اس طرف بھی دونوں کو حصہ ملے گا۔ یہاں ایسا نہیں کر سکتے دکان ایک فریق کو دے دیں
یہ والا گھر ایک فریق کو دے دیں، یہ والے پلاٹ ایک فریق کو دیں، اس طرف والا گھر ایک فریق کو دے دیں۔ کیوں؟ اس کی وضاحت فرمائی لاختلاف الجنس، کہ یہ الگ الگ جنس ہیں، تو جب الگ جنس کی چیزیں ہوں تو پھر ہر چیز کے اندر ہر شریک کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ مختلف الاجناس اشیاء کو اس انداز میں تقسیم نہیں کیا جاتا، مثلا موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، گھر کے برتن ہیں، فریج فریزر ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ایک ایک کو ایک ایک چیز پکڑاتے جائیں، بلکہ ہر شخص کو، ہر شریک کو ہر شے میں سے حصہ ملتا ہے، لہذا ان سب کی تقسیم علیحدہ علیحدہ ہوگی۔ قال صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم امام قدوری رحمہ اللہ کو دیکھیں تو امام قدوری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دونوں الگ الگ جنس ہیں۔ جعل الدار والحانوت جنسین، جعل الدار والحانوت جنسین، کہ امام قدوری نے تو دار اور حانوت ان کو دو الگ الگ جنس بیان کیا ہے، اور اس میں ان کا ساتھ دیا ہے امام خصاف رحمہ اللہ نے۔ امام خصاف رحمہ اللہ یہ احناف کے بڑے فقہا میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے بھی وہی بات فرمائی، یعنی دار الگ جنس ہے، حانوت الگ جنس ہے۔ ان دو حضرات کی رائے تو یہ ہو گئی، جبکہ ان دونوں حضرات کے مقابلے میں جو بات امام محمد رحمہ اللہ کی سمجھ میں آ رہی ہے وہ کچھ اور ہے، کہ مبسوط میں امام محمد رحمہ اللہ نے جو اپنی رائے نقل فرمائی ہے، اور وہ اجارات یعنی باب الاجارات، اس کے اندر انہوں نے جو بات نقل کی وہ اس طرح ہے کہ ان اجارت منافع الدار بالحانوت لا تجوز، کہ گھر کے منافع کو اجرت پر دینا بالحانوت دکان کے مقابلے میں یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی احمد اپنی دکان خالد کے حوالے کرتا ہے، احمد اپنی دکان خالد کے حوالے کرتا ہے، اور خالد کو یہ کہتا ہے کہ آپ اس دکان کے کرائے کے بدلے میں ایسا کرو، آپ اپنا وہ والا مکان جو خالی پڑا ہوا ہے اس کی چابی میرے حوالے کر دو تاکہ میں اس مکان میں کچھ دن رہ لوں۔ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، یعنی رہائش کا اجارہ رہائش کے عوض درست نہیں۔ تو اب یہاں دو باتیں ہو گئیں، ایک طرف امام قدوری اور امام خصاف ان دونوں حضرات کی رائے ہے اور متن میں یہی بات نقل کی گئی ہے، لیکن دوسری طرف مبسوط میں جو ایک جزی نقل کی گئی تھی اس کو یہاں لایا گیا۔ اس کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دار اور دکان ایک ہی جنس ہیں۔ کیوں ایک ہی جنس؟ اس لیے معلوم ہو رہی ہیں کہ جب احمد نے خالد کو اپنی دکان دی تو اس کی اجرت یہ طے کی، اجرت کے طور پہ کرایہ نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ خالد میں آپ کے مکان میں رہوں گا، گویا کہ دکان کے کرائے کے مد مقابل گھر میں رہنے کو بطور اجرت طے کیا گیا۔ تو گویا کہ دونوں طرف منافع ہیں اور منافع بھی دونوں طرف ایک جیسے ہیں۔ گھر میں رہنا، دکان کو استعمال کرنا، یعنی ایک طرف گھر کا کرایہ اور دوسری طرف دکان کا کرایہ، تو بظاہر یہ درست معلوم نہیں ہو رہا۔ امام محمد رحمہ اللہ ان دونوں کو ایک جنس مان رہے ہیں۔ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، کہتے یہ بات جو امام محمد رحمہ اللہ نے نقل کی تو یہ بات تو اس مسئلہ پر دلالت کرتی ہے کہ یہ دونوں یعنی دار اور حانوت جنس واحد، ایک ہی جنس ہیں۔ لہٰذا یہاں یہ تعویل کی جائے گی کہ امام محمد رحمہ اللہ سے اس بارے میں دو روایتیں منقول ہیں۔ ایک روایت یہ کہ دار اور دکان دو جنس ہیں جیسا کہ متن میں ہے، اور دوسری روایت یہ کہ دار اور دکان ایک ہی جنس ہیں، جس کی وجہ سے دکان کی اجرت میں مکان کے منافع کو لینا ناجائز ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ منافع میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ کرایہ ایک وقت ہی نہیں آتا بلکہ مہینہ بھر میں آتا ہے، اس لیے یہ ادھار ہوا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک دن شام ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے کرائے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، بلکہ کرایہ تو
عمومی طور پہ ماہانہ طے ہوتا ہے یا بعض جگہوں پہ 6 مہینے کا یا سالانہ طے ہوتا ہے، تو بلکہ مہینے کے بعد آتا ہے، اس لیے ادھار ہے۔ اور سود میں جس طرح کمی بیشی حرام ہے، اسی طرح ادھار بھی حرام ہے۔ اس لیے اس شبہ کی وجہ سے دکان کے کرائے میں مکان کو لے کر اس سے نفع اٹھانا حرام ہوگا۔ او تبنا حرمت الربا، یا ربا کی حرمت کو بنیاد بنایا جائے گا۔ ہنالک یہاں پہ علی شبہۃ المجانستی، تو ہنالک سے مراد فی اجارات الاصل، یعنی مبسوط کے اجارہ میں علی شبہۃ المجانستی، مجانست کے شبہ پر کہ دونوں ایک جنس کی چیزیں ہیں۔ تو گویا کہ اس عبارت سے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ دونوں ایک جنس ہیں۔ پھر اس میں امام محمد رحمہ اللہ کی طرف سے 2 روایتوں کو تسلیم کیا گیا۔ آئیے ایک نظر سبق کے خلاصہ پر ڈالتے ہیں۔ مکان اور دکان کا تقابل یا مکان اور زمین کا تقابل، یعنی یہ 2 صورتیں ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں ہر ایک چیز کے اندر ہر شریک کا حصہ ہوگا، تو ان کی تقسیم اس انداز میں کی جائے گی۔ امام خصاف رحمہ اللہ کا قول، تو امام خصاف رحمہ اللہ کا قول وہی ہے جو امام قدوری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، یعنی امام قدوری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دار اور دکان 2 الگ الگ جنس ہیں، اور یہی رائے امام خصاف رحمہ اللہ نے بھی اختیار فرمائی۔ تو اس رائے کے مطابق زمین، گھر، دکان، ان سب کا بٹوارہ الگ الگ ہوگا، ان کو الگ الگ تقسیم کیا جائے گا۔ امام خصاف رحمہ اللہ کا مختصر تعارف بھی یہاں ہم جان لیتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی احمد بن عمر بن مہران ہے، کنیت آپ کی ابو بکر تھی۔ آپ کا علمی مقام بہت بلند ہے، بڑے عالم، فاضل، محدث، فقیہ، زاہد، پرہیزگار، عارف باللہ اور دیگر بے شمار صفات کے حامل تھے۔ تو انہوں نے علم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کیا۔ تو ان کے والد بزرگوار عمر ابن مہران کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ وہ امام محمد ابن حسن الشیبانی ان کے شاگرد ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے قابل قدر شاگرد تھے۔ شمس الائمہ حلوائی کہتے ہیں کہ آپ ان علماء کبار میں سے ہیں جن کا مذہب کے معاملے میں اقتداء کرنا صحیح ہے۔ تو خصاف کی وجہ تسمیہ بعض حضرات نے یہ نقل کی ہے کہ آپ کو اس لیے خصاف کہتے تھے کہ آپ اپنے ہاتھ کی کمائی نالین دوزی سے بناتے تھے، یعنی آپ کی کمائی کا ذریعہ نالین دوزی تھی۔ آپ کی بہت ساری تصنیفات ہیں، کتاب الحیل، کتاب الوصایا، کتاب الشروط الکبیر والصغیر، علیل الاقارب، کتاب المحاضر والسجلات، کتاب ادب القاضی، کتاب احکام الوقف، اس طرح کی بہت ساری کتابیں آپ نے چھوڑیں۔ 80 سال کی عمر میں 261 ہجری میں آپ نے بغداد میں وفات پائی، رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ۔ آگے ہمارے آج کے سبق میں مبسوط کا قول نقل کیا گیا تھا کہ امام محمد رحمہ اللہ مبسوط کے کتاب الاجارہ میں جو بات نقل کرتے ہیں، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دکان اور گھر جب ان کا آپس میں معاملہ ہو اور کرائے کے طور پہ ایک دوسرے کے منافع وہ طے کیے جائیں کہ دکان کا کرایہ کیا ہوگا کہ وہ اس کے گھر میں رہ لے گا، گھر کا کرایہ ہوگا وہ اس کی دکان سے نفع اٹھائے گا۔ تو محمد رحمہ اللہ نے مبسوط میں یہ جزئی نقل فرمائی کہ ایسا تو ناجائز ہے۔ اس سے تو معلوم ہوا کہ دار و حانوت متحد الجنس ہیں۔ تو اب 2 صورتیں ہیں، یا تو یوں کہا جائے کہ اس مسئلہ میں 2 روایتیں ہیں، ایک اتحاد جنس کی اور دوسری اختلاف جنس کی، یا پھر یوں کہا جائے کہ ہیں تو دونوں مختلف الجنس مگر اس میں ہم جنس ہونے کا شبہ موجود ہے، یعنی اصلاً تو ہم ان کو 2 جنس ہی مان رہے ہیں، لیکن اس میں شبہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں ایک ہی جنس ہوں۔ اور ربا کے باب کو آپ جانتے ہیں کہ سود کے باب میں اگر شبہ بھی ہو تو وہ شبہ حقیقت کے درجے میں ہوتا ہے،
حرمت ربا کا شبہ یہاں پہ موجود ہے، اور شبہ جہاں پہ آ جائے گا تو پھر وہ معاملہ درست نہیں ہوگا، لہٰذا حرمت ربا کے شبہ کی وجہ سے اجارہ مذکورہ کو ناجائز کہا گیا۔ تو یہاں ربا کا شبہ کب ہوگا؟ جب گھر اور دکان کو جنس واحد شمار کیا جائے گا تو اس میں تفاضل تو جائز ہے مگر ادھار تو جائز نہیں، اور اجارہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس میں جو منافع ہیں ایک دم سے وصول نہیں ہوتے، بلکہ آہستہ آہستہ ایک دن گزرے گا، دوسرا دن، تیسرا دن، تو اس میں جو رہائش کی سہولت اور منفعت ہے وہ آہستہ آہستہ وجود میں آ رہی ہے۔ تو گویا کہ منافع نقد نہیں ہیں، ادھار ہیں جو آہستہ آہستہ ادا ہو رہے ہیں، لہٰذا یہاں تفاضل تو ہے لیکن ادھار جائز نہیں ہے۔ آخر میں یہ ایک ضابطہ جو ہمارے ہاں فقہ میں چلتا ہے کہ مختلف الاجناس اشیاء ان کو الگ الگ تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس پر بخاری شریف کی دلیل موجود ہے، باب قسمت الغنم، تو اس میں حدیث مبارکہ نمبر 2488 ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفۃ، تو اس حدیث پاک میں تذکرہ موجود ہے کہ بکری الگ جنس ہے اور اونٹ الگ جنس ہے، اس لیے 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر کیا، بس کسی کو ایک اونٹ دیا تو اس سے توافق کرنے کے لیے دوسرے کو 10 بکریاں دیں۔ تو اسی طرح مکان اور دکان کا حال ہوگا، یعنی ان کو الگ الگ تقسیم کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔